ہم لوگ آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ تمام کے تمام دنوں میں انتہائی اہم ہوا کرتا ہے، اور ہم لوگ آخری میں بالکل آخری تک پہنچ رہے ہیں۔ اب بس چند گھنٹے ہمارے پاس باقی ہیں۔ یوں سمجھو کہ رمضان ہمارے پاس ہماری تربیت کے لیے 720 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور اس 720 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس رمضان سے استفادہ کرنے کا موقع عطا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹائم ہم کو دے رکھا ہے وہ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی رمضان شروع ہوا تھا، ابھی تراویح ہمارے شروع ہوئے، قیام اللیل چل رہے تھے، اور جو ہے افطاری چل رہی تھی، روزہ چل رہا تھا، تلاوت چل رہا تھا، ہم عمل کر رہے تھے۔ لیکن اب جو ہے رمضان ختم ہونے آ رہا ہے، ابھی رمضان شروع بھی ہوا اور یوں ختم بھی ہو رہا ہے۔ تو اب آنے والا ہر وقت ہر ٹائم ایسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے والا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة حد۔ اور جو ہے گھنٹہ کس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزرنا شروع نہ کرے۔ زمانہ اتنا تیز گزرتا جائے گا کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا۔ سال پورا کو پورا ختم ہوگا تو ایسے لگے گا بس ایک مہینہ ہمارا گزرا۔ ابھی بچوں کے اسکول شروع ہوئے تھے، بچے جو ہے اپنے اسکول کو جا رہے تھے، اور سال ختم بھی ہوا، چھٹیاں بھی آ گئے ان کو۔ ابھی رمضان گزرا تھا، پھر رمضان جو ہے اور ایک رمضان آیا، اور یہ رمضان میں ختم ہونے جا رہا ہے، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد اور ایک رمضان میں آنے والا ہے۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا، اور ایک مہینہ والشہر کالجمعہ، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک ہفتہ ایک دن کے مانند بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور ایک دن ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، اور ایک گھنٹہ کھجور کے پتے کو جلانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، بس اتنے ہی ٹائم میں ایک گھنٹہ تیزی سے گزر جائے گا۔ تو رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہا ہے۔ اگلے 2-4 دن جو ہمارے سامنے باقی ہیں، ان دنوں کے اندر اگر ہم لوگ خاص طور پر اگر ہم ایک عمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی روزے تو ہم رکھیں گے، تلاوت ہم کریں گے، قیام اللیل ہم کریں گے، رات میں جو ہے ہم لوگ شب قدر کو ہم تلاش کریں گے۔ اس کے جو ہم عمل کر رہے ہیں، ان اعمال کے ساتھ ایک عمل کو ہمیں جو ہے توجہ دینا ہے، ایک عمل پر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر فوکس کرنے کی تربیت دے رکھی ہے، تعلیم دے رکھی ہے، اور وہ آج تک ہمارے 3 جو ہے تاقرات گزر گئی، اب صرف 2 تاقرات ہمارے سامنے باقی ہے۔ ان 2 تاقراتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے زمانے کے لوگوں کی عمر لمبی رکھتا تھا، کسی کی 100 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صرف دعوتی پیریڈ ان کا ٹائم جو ہے 950 سال تھا،
تو گویا الگ بھائی 1000 سال اللہ ان کو عطا فرمایا، لیکن ہم کو جو اللہ نے عمر تک عطا کر رکھا ہے، کتنی عمر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میرے امت کی عمر ایوریج جو ہے 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہونے والی ہے، 60 اور 70 سال کے درمیان میں عمر ان کی ہونے والی ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور 70 سال سے کراس کرنے والے بہت مختصر لوگ ہوں گے، 70 سے زیادہ عمر بڑھنے والے یعنی گنے چنے لوگ ہوں گے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب اتنی مختصر اللہ نے عمر دے رکھا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا سسٹم بھی رکھا، جس میں اگر کوئی آدمی کو پا لیتا ہے، اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو گویا وہ 1000 یعنی مہینے عبادت کرنے کا اجر پا لیتا ہے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کرنے کا اجر حاصل کر لیتا ہے۔ تو ان دنوں میں ان تمام اعمال کے ساتھ ہمیں جو عمل زیادہ فوکس کرنا ہے دوست، وہ عمل استغفار ہے، توبہ ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے طاق رات مل جائے، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو مجھے کون سی دعا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو اس دعا کے اندر اللہ کے رسول نے توبہ و استغفار کی تعلیم دے رکھی ہے۔ ان دنوں میں اگر ہم توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے بڑے بڑے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے گا، اور اس میں اللہ نے اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ اب ذرا غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کون فرماتے ہیں؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی جو ہے معافی مانگتا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے بندوں کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اے اللہ میرے مومن بھائیوں کو معاف فرما، اے اللہ میری مومن بہنوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی توبہ قبول فرما، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اگر ایک بندہ دوسروں کے لیے اگر دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے حق میں پوری دنیا کے اندر جتنے مومن بندے ہیں، وہ لاکھوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، کروڑوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، جتنے مومن بندے مرد ہوں گے، جتنی مومن عورتیں ہوں گے، ان تمام کے بدلے میں ایک ایک نیکی اس بندے کے حق میں لکھ دی جاتی ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے لیے توبہ کرتا ہے، دوسروں کے لیے توبہ کرتا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو جتنے بھی مومن بندے، جتنے مومن بندیاں ہوں گے، ہر ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں نیکی لکھتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ہم ماشاءاللہ جو ہے یعنی وتر میں کتنے ہر دن ہم ماشاءاللہ جو ہے قاری صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہر دن دعا ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مومن بندوں کو معاف فرما، مومن بندوں کو معاف فرما۔ تو جتنی مرتبہ ہم دعا کرتے جائیں گے اتنے نیکیاں، اتنے لوگوں کے برابر نیکیاں اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالتا جائے گا۔ ایک بار میں نے دعا کی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بڑی مشکل سے 5-10 سیکنڈ دعا لگتی ہے، 10 سیکنڈ میں اگر دنیا کے اندر 10 کروڑ اگر مومن حقیقت میں مومن بندے ہیں تو 10 کروڑ نیکیاں میرے حق میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ اگر 20 کروڑ مومن بندے حقیقت میں ہیں، اللہ 20 کروڑ نیکیاں مجھے لکھ دیتا ہے۔ اگر 100 کروڑ دنیا کے اندر حقیقی مومن بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 کروڑ نیکیاں میرے کھاتے میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ دن اور یہ ایام
ایسے ہیں جس میں ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اگر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ کیا دینے کا وعدہ فرماتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا، اللہ کا عذاب یعنی بارش کی شکل میں آئے تو ہی اللہ کا عذاب، زلزلے کی شکل میں تو ہی اللہ کا عذاب، آگ لگے تو ہی اللہ کا عذاب، ایسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب الگ طریقے سے آتا رہتا ہے۔ یعنی اگر ظالم حکمرانوں کو اللہ اگر ہم پر مسلط کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ جو حکمران یعنی جس کو اللہ ہمارا ذمہ دار بنایا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے اوپر سرپرست بنا رکھا ہے، اگر وہ ظلم کرنے والا ہے، اگر وہ بے رحمی کرنے والا ہے، اگر وہ سنگ دل ہے، اگر وہ جو ہے یعنی ہمارے ساتھ رحم کرم کو معاملہ کرنے والا نہیں ہے، وہ ہمیں ستانے کا موقع چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، تو گویا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے۔ اگر ہمارے بچے نافرمان ہیں، بھائی آدمی یاد رکھو دوست، آج ہر آدمی اپنے بچوں کی شکایت کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کی شکایت، الا ماشاء اللہ، اللہ کچھ ایسے بندوں کو بھی اللہ رکھا ہے جن کے بچے صالح نیک، ہمیشہ جو ہے مسجد، عبادت، دین جو ہے اور جو ہے محنت مزدوری، ہمیشہ وہ نیکی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ گنے چنے ہیں۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ نافرمان اولاد کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے۔ نافرمان بیوی کا ہونا اللہ کی جانب سے بھی عذاب ہے۔ نافرمان شوہر کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے عذاب ہے۔ نافرمان امپلائیز ہونا یہ بھی اللہ کی جانب سے جو ہے عذاب ہے۔ نافرمان ستانے والا پڑوسی ہونا یہ بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہے۔ یہ سارے کے سارے عذاب کی الگ شکلیں ہیں، اور ان عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ہم پر جو حکمرانوں کو تو نے مسلط کر رکھا ہے، ان کو ظلم سے محفوظ رکھنا، ان کے ظلم سے بچانا اور ان کے عذاب سے بچانا۔ تو کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ معذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے ہم ان پر عذاب کو روک کے رکھیں گے، یعنی عذاب مسلط نہیں کریں گے۔ اگر عذاب نازل ہو رہا ہے، ہماری زندگی اجرن بنتے جا رہی ہے اور ہماری زندگی مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ عذاب ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی توبہ و استغفار کرتے رہنا پڑے گا، اور ان دنوں میں خصوصی طور پر ہماری توبہ زیادہ ہونا چاہیے اور ہماری جو ہے معافی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار التجا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو امت مسلمہ پر رحم فرما، اور فلسطین پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، ان کے خواتین پر رحم فرما، ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما، ہمارے خواتین پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ یعنی ہمیشہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، نمازوں میں اللہ سے رحم کا مطالبہ کر رہے ہیں، الگ محفلوں میں دعائیں ہو رہی رحم کی۔ اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم حقیقت میں اس کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، ایک ہے صرف مانگنا، حقدار نہیں ہے صرف مانگتے جا رہا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ حقدار بھی ہونا چاہیے، جو مانگ رہا ہے اس کا حقدار بھی ہونا چاہیے، جو مانگ رہا ہے اس کے قابل بھی ہونا چاہیے، جو مانگ رہا ہے اس کے لائق بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لائق اگر ہم بننا چاہیں، اللہ کی رحمت کے لائق اگر ہم بننا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کاش اگر تم اللہ سے استغفار کرتے ہوتے نا، اللہ ضرور تم پر رحم فرماتا۔ تو گویا اگر ہم اللہ کے رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں پھر ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ توبہ ہے، یہ استغفار ہے، اللہ سے بندہ معافی مانگ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عذاب سے بچنا تو یہ جو ہے توبہ کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا ہمیں توبہ کرنا ہے، اور ان ایام میں توبہ ہماری کثرت سے ہونا چاہیے۔ اور پھر
اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اگر کوئی بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ اس بندے کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، آدمی کے اندر غم رہتا ہے، آدمی کے اندر گھٹن رہتی ہے، اللہ اس غم سے نجات دلانے کا وعدہ فرماتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے اس کی امید نہیں ہوتی وہاں سے روزی دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو یہ توبہ وہ استغفار جو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کے اندر ہے، عذاب سے نجات دلانے والا، اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے والا، مشکلات سے نکالنے والا، روزی دلانے والا اور ہر تکلیف سے نجات دلانے والا، یہ اللہ نے توبہ میں رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی، ذرا دیکھیں آپ، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، کیا کہا شیطان نے؟ ان الشیطان قال وعزتک یا ربی، شیطان کہتا ہے اے اللہ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں، لا ابرح اقوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان بندوں کے اندر ان کے جسموں میں جب تک روح باقی رہے گی تب تک میں ان کو گمراہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ چیلنج ہے شیطان کا اللہ تعالیٰ کے پاس، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان بندوں کے جسموں میں جب تک روح باقی رہے گی میں تب تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو گویا جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان تمام کو مرے دم تک، آخری وقت تک، جو سانس جو نکلتی ہے نا نرخرے سے، وہاں تک بھی وہ گمراہ کرنے کے لیے وہ ہر ایک کے ساتھ مسلط ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب چیلنج کیا شیطان نے تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں کہا وعزتی وجلالی، تم قسم کھا کر میرے بندوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج کر رہے ہو۔ اللہ نے جواب میں شیطان سے کہا وعزتی وجلالی، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، پھر کیا کہتا ہے لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، تم میرے بندوں گمراہ کرتے ہو نا، اگر وہ گناہ کر لیں، گناہ کرنے کے بعد یعنی تمہاری باتوں میں آ کر گناہ کرتے رہیں گے، اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ مطلب جب بندہ گناہ کرے، اگر توبہ کرے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے شیطان تو گمراہ کرنے کا چیلنج کرتا نا، تو گمراہ کر، تیری بات سن کر ہو سکتا ہے بندہ گناہ کر لے، لیکن اگر توبہ کرے تو میں ضرور اس کو معاف کروں گا، اگر وہ توبہ کرے نا میں اس کو ضرور معاف کروں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ بھی جو ہے یعنی تسلی دیتا ہے، ہو سکتا ہے تم شیطان کے بہکا میں آ جاؤ اور گناہ کر لو، لیکن اگر توبہ کرو گے تو میں ضرور تم کو معاف کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک بندہ یعنی چاہتا ہے میرے کو وہ چیز ہونا، وہ چیز اب تک نہیں ملی، کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، پھر جائز خواہش ہے تو بالکل ہونا چاہیے، میری خواہش ہے مجھے وہ ہونا، میری خواہش ہے وہ ہو جانا، میری خواہش یہ ہو جانا، یعنی انسان کے بے شمار خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوئی اب تک۔ اب ایسی خواہش کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں ایک مرتبہ وہ سفر میں نکلتے ہیں، سفر میں نکلنے کے بعد ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور وہ گاؤں سے گزر جب ہو رہا تھا اس وقت مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ گاؤں میں چلے گئے، اور عام طور پر گاؤں کے اندر جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو پہلے مسجد کو آتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، وہاں پر آرام کرتا ہے، تو یہ بھی مسجد کو چلے گئے، سفر کی حالت میں ہیں، اب یہاں سے اور آگے بڑھنا ہے، رات ہونے والی ہے، اب اسی گاؤں میں قیام کریں گے، کل صبح بیدار ہو کر پھر اپنے سفر پہ نکل جائیں گے، مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر عشاء کا ٹائم آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد
یعنی سارے لوگ ایک 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 کر کے باہر نکل رہے ہیں. آخر میں جو مسجد کا خادم تھا جس کو ہم مؤذن کہتے ہیں، اب وہ جو ہے جانا چاہ رہا ہے. امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم کون اجنبی ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ، اب مسجد کو مجھے بند کرنا ہے، مجھے مسجد بند کرنا ہے. تو آپ نے کہا میں مسافر آدمی ہوں، میں یہاں رات میں قیام کرنا چاہتا ہوں. تو بندہ بیچارہ نہیں مانا بلکہ مسجد سے باہر کر دیا. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں احمد بن حنبل ہوں، میں اتنا بڑا امام ہوں، میں فلاں ہوں. آپ اپنے بارے میں کچھ بھی وہاں پر نہیں کہتے ہیں. جب اس خادم نے باہر کر دیا تو باہر نکل گئے. اور نکل کر کہاں جاتے بیچارے؟ مسجد کے باہر، یعنی وہیں پر راستے میں آپ کے ساتھ جو پوٹلی تھی اس پوٹلی کو تکیہ بنا کر جو ہے لیٹ جاتے ہیں. اور وہاں سے گزر ہوتا ہے ایک روٹی بنانے والے کا، جس کو ہم نان بائی کہتے ہیں. روٹی بنانے والے گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بیٹا اب بیچارہ یہ مسافر آدمی ہے. اس کے دل میں رحم آتا ہے، اس کے دل میں رحم آتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ آپ مسافر آدمی ہیں. ہاں میں مسافر ہوں، تو چلیے میرے پاس مہمان بنیے، میرے پاس قیام کیجئے. میں نان بھائی ہوں، روٹی بنانے والا ہوں، آپ کی روٹی بنا کر کھلاؤں گا اور آپ میرے پاس آرام کرتے رہیے. اب احمد بن حنبل چلے گئے ان کے ساتھ اور جا رہے ہیں. گھر میں پہنچے، اس کے بعد بٹھایا مہمان کو اور آٹا گوندنے لگا. آٹا گوندتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے. آٹا گوندتے وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم مسلسل استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی کیا؟ تو اس نان بھائی نے کہا ہاں وجہ ہے میرے پاس. کہا کیا؟ کہ جب کبھی میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں تو میرے جو بھی پرانے کام پینڈنگ ہوتے ہیں، جس کی میری خواہش ہوتی ہے یہ کام میرا ہو جانا، وہ ہو جاتا ہے. اور یہ پڑھنے سے میرے بہت سارے کام مکمل ہوتے گئے. لیکن ایک کام باقی ہے جو نہیں ہو رہا ہے، اور ایک کام باقی ہے جو نہیں ہو رہا ہے، اور ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، اور اس خواہش کو میری پوری ہو جانا بول کے میں استغفار کر رہا ہوں، استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کہ نہیں بتاتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل ہوں، ان سے پوچھا بھئی اور ایک کون سی خواہش جو تمہاری پوری نہیں ہو سکی اور اس کی پوری کرنے کے لیے تم یہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا بھائی میرے بہت ساری خواہشات تو پورے ہوئے استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن میری زندگی کی اور ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں. میں مرنے سے پہلے احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خواہش میری پوری نہیں ہوئی، اسی وجہ سے میں ہمیشہ استغفار کرتے رہتا ہوں. اتنا سننا تھا. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم تم جو کہہ رہے ہو کہ استغفار کرنے کی وجہ سے میرے بہت سارے خواہشات پوری ہوئے اور ایک پوری ہونا تھا، شاید اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے مجھے یہاں پر لے کر آیا. میں احمد بن حنبل ہوں، مجھے مسجد میں قیام کیا اور اللہ کے حکم سے مؤذن کو مجھے باہر نکالنے لگایا. حالانکہ وہ دور میں یعنی یا مسجد میں اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا، بلکہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر رحم کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا منصوبہ ہے تم سے ملاقات کرانے کا، تو مؤذن کے دل میں ڈالا ان کو باہر نکالو. مجھے باہر نکالا اور پھر میں وہاں پر سوتا رہا. پھر اللہ تم کو یہاں سے گزارا اور استغفار پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنے دور سے سفر کرا کے تمہارے پاس لے کر آیا. یقیناً جو بھی استغفار کرتا رہے گا اللہ اس کی خواہشوں کو پوری کرتا رہے گا. ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ میرا مسئلہ حل ہونا، میرے پلاٹ کا مسئلہ حل ہونا، میرے بیٹی کا مسئلہ حل ہونا، میرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل ہونا، میرے رشتے کا مسئلہ حل ہونا، میرے بھائیوں کا مسئلہ حل ہونا، میرے ماں باپ کا مسئلہ حل ہونا، میرا مسئلہ حل ہونا، میری بیوی کا مسئلہ حل ہونا، میری بیماری کا مسئلہ حل ہونا. جو مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے ہیں وہ مسئلے اگر ہم حل چاہتے ہیں تو استغفار ہمیں کرنا ہوگا. کیوں؟ جو استغفار کرتا ہے بندہ اللہ اس کی خواہشوں کو پوری کر دیتا ہے.
اور یہ استغفار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آخری دنوں میں کثرت سے ہمیں کرنا ہے۔ اور یہ آخری عشر میں اللہ تبارک و تعالی یعنی کثرت سے اللہ بندوں کو جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ اب یہ ہم انشاءاللہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اب آخری دن ہے تو اس میں عام طور پر لوگ صدقہ فطر کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں جو ہے کچھ باتیں صدقہ فطر کے تعلق سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ہر فرد کے مقابلے میں 2.5 کلو اناج نکالنا۔ کب نکالنا؟ چاند نظر آنے کے بعد نکالنا۔ کب دینا؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے دے دینا، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ گھر میں کچھ لوگ بڑے ہوں گے، کچھ لوگ چھوٹے ہوں گے، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بچے پر، ہر غلام پر، یعنی آدمی کا اگر کوئی غلام ہے تو اس کا بھی اس کو فطرہ نکالنا ہے۔ خیر اب غلامی کا زمانہ تو نہیں ہے، لیکن جتنے بھی گھر میں ممبر رہیں گے، دودھ پینے والا بچہ بھی ہو، اگر عید کو جانے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ صدقہ فطر 2.5 کلو اناج ہم نکالیں گے۔ اناج نکالنا یہ بہتر ہے، اور 2.5 کلو جو ہم کھاتے ہیں چاول ہم کھا رہے ہیں تو چاول دیجئے، آپ گیہوں کھا رہے ہیں زیادہ گھر میں تو گیہوں دیجئے، یعنی گیہوں کا آٹا دیجئے۔ جو ہم کھاتے ہیں، کوئی گاؤں میں رہنے والا جواری کھا رہا ہے وہ جواری دے گا، کوئی مکئی کھا رہا ہے وہ مکئی دے گا، کوئی باجرہ کھاتا ہے وہ باجرہ دے گا۔ تو جو ہم گھر میں زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں 2.5 کلو اناج شکل میں دینا ہے۔ اب یہ کس کو دینا ہے؟ جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، انہیں ہمیں دینا ہوگا۔ بس اوقات ایسا شیخ ہمارے امی جو ہے ابھی عید تو 4-5 دن ہیں، وہ آخری عشرے میں کچھ مانگنے والے عورتیں آ گئے تھے اور ہمارے امی نے پورے گھر والوں کی جانب سے صدقہ فطر نکال کے دے دیا۔ ان کو نہیں معلوم بیچاروں کو۔ اب جو ہے کوئی مانگنے والے خواتین آ گئے تو ان کو جو ہے پورے گھر کے جتنے ممبر تھے ان افراد کے حساب سے وہ چاول ہمارے امی ان کے حوالے کر دیے۔ تو اب ہمارا صدقہ فطر ہوا نہیں ہوا؟ تو آپ کا صدقہ فطر نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، یا 1 دن یا 2 دن پہلے دے سکتے ہیں، 4 دن پہلے نہیں، ہفتہ پہلے نہیں، 10 دن پہلے نہیں، بلکہ صرف 1 یا 2 دن پہلے ہی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دے دیا ہے تو عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر نہیں ہوگا، پھر دوبارہ ہمیں دینا پڑے گا، پھر ہمیں دینا پڑے گا۔ شیخ ہمارے بھائی جو ہے وہاں پر سعودیہ میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی وہاں پر امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی وہاں پر کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا بھی ہم لوگ یہیں سے صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں، تو کیا نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں اور وہ یہاں سے نکال رہے ہیں تو بالکل نکال سکتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر بیٹا بولتا امی یہاں پر امریکہ میں ہوں میں، اب یہاں پر کون غریب کون مسکین جو ہے اپنے سمجھ میں نہیں آتا، جتنے میں ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے یہاں پر، جو ہے یہاں کے حساب سے آپ حیدرآباد میں نکال دو۔ وہ بیٹا فون کر کے بول رہا ہے تو بالکل یہاں پر وہ نکالیں گے۔ تو ابھی 2.5 کلو چاول وہ میرا بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ شکاگو میں رہتا ہے، اب حیدرآباد میں نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو 2.5 کلو چاول وہ شکاگو کا ریٹ ہے یا حیدرآباد کا ریٹ ہے؟ تو شکاگو کا ریٹ نکالنا پڑے گا ان کو، کیوں؟ ان کی جانب سے ہم نکال رہے ہیں۔ شکاگو میں تو 2.5 کلو چاول کا جو پرائز ہو سکتا وہ پرائز ہم یہاں پر نکالیں گے۔ مطلب آدمی جہاں رہتا ہے اس کے یعنی وہ زمین کا جو ریٹ ہے، وہ علاقے کا جو ریٹ ہے، وہ سٹی کا جو ریٹ ہے، وہ ریٹ کسی اور جگہ وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ میں رہتا ہوں مان لو امریکہ میں، اب یہ 2.5 کلو جو ہے اناج کا لگ بھگ مان لو فار ایگزامپل 1200 روپے ہونے والے ہیں، 1200 روپے ہونے والے ہیں۔ 1200 روپے نہیں، افریقہ میں نکالیں گے ذرا اور چھوٹا سستا ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں جہاں آپ قیام کرتے ہیں وہاں کا پرائز آپ کہیں بھی بھیج سکتے، وہاں کا پرائز آپ کہیں بھیج سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ صدقہ فطر ہے، ہر آدمی کے مقابلے ہمیں نکالنا ہے۔ اب
कभी ऐसा होता है कि मस्जिद की जानिब से कहें, कुछ लोग क्या करते हैं, इज्तिमाई तौर पर फितरा निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी यूं समझो, आप अगर कुछ नौजवान हैं यहाँ पर जो मिस्किनों को जानते हैं, गुरबा को जानते हैं, अगर उन पास लिस्ट ऐसा कुछ है, ला के यहाँ रख दिए और ये लोग जाकर उनको पहुंचा दिए, ऐसा भी हो सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। शेख, हम जो है सदक़े फितर पहुंचाना चाह रहे हैं आंध्रा में, ओके, आंध्रा में जो है उनको सदक़े फितर पहुंचाना चाह रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक दिन पहले भेजा उनको यहां से तो उनको नहीं मिल सकता, उनको नहीं पहुंचता। अगर 2 दिन पहले भेजा तो फिर उनको नहीं पहुंच सकता। मैं 4 दिन पहले भेजा तो फिर टाइम से पहले में जो है सदका दिए जैसा होता, तो मैं क्या करूं? रिश्तेदार मेरे आंध्रा में रहते हैं, अब मैं उनको सदका पहुंचाना चाह रहा हूं, तो अब क्या करेंगे? उनको सदका पहुंचाना चाह रहे हैं ना, तो अब यहां से जो भी आपको अनाज भेजना है, चाहे 8 दिन पहले भेजो, 10 दिन पहले भेजो, 15 दिन पहले भेजो, यहां से अनाज हम भेजेंगे। अब अनाज जाकर उनके घर में रहेगा, बस अनाज उनके घर में रहेगा। अनाज जब घर में रहता है, जब 1 दिन या 2 दिन पहले आप फोन करके बोलेंगे कि जो अनाज आप तक पहुंचा ना, अब तक हम सदके की नियत नहीं करे, जस्ट वो पहुंचा, हम सदक़े फितर की नियत नहीं करे अभी हम लोग, जस्ट उनको वो ट्रांसपोर्ट से जो है पहुंचा दिए, अब उनके घर में है। अब उन घर में है, अब ईद से पहले फोन करके बोलेंगे कि अब वो सदक़े फितर अब आप ले सकते, अब हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, अब हम आपको सदक़े फितर दे रहे हैं। तो इस तरह एडवांस हम भेजेंगे, वहां पर रहेगा। जब 1 दिन या 2 दिन पहले फोन करके अब बोलेंगे कि भाई अब सदक़े फितर आप ले लीजिए, अब जो है वहां से हमारा ये तरीका यानी जायज है। यानी क्यों? उनको घर को पहुंच रहा है, लेकिन नियत भी सदक़े की नहीं है। 1 दिन पहले हम नियत करके सदका वहां पर कर देते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और इसी तरह ईद की नमाज के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ईदगाह में पढ़ना चाहिए, खुले मैदान में पढ़ना चाहिए। अक्सर मस्जिदों में ही पढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, बल्कि जहां जो है अगर मौका मिल रहा है तो ग्राउंड में पढ़ना चाहिए। और ग्राउंड बाजू बाजू वहां पर होते रहते, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यानी मस्जिद में पढ़ने पर इसरार करते रहते हैं। कुछ मस्जिद में ऐसे होता है, अब अगर कहा जाए कि भाई वहां पर ईदगाह है, वहां पर जा सकते, वहां ईदगाह वहां पर जा सकते, आप यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं शेख, जरा कुछ बूढ़े हजरात रहते हैं और जो है कमजोर हजरात रहते हैं, ज़ईफ हजरात रहते हैं, लिहाजा जो है हम इसलिए मस्जिद में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर ये बूढ़े हजरात अगर बीमार पड़ते तो दवाखाना अब 15 किलोमीटर है, लेकिन यहां से लेकर जाते 15 किलोमीटर बराबर, माशाअल्लाह। 10 किलोमीटर दवाखाना दूर है, फिर भी हम उनको लेकर जाते वहां पर। इलाज के लिए हम 10-10 किलोमीटर जा सकते, इलाज के लिए 15-15 किलोमीटर हम दूर जा सकते, लेकिन ईद की नमाज के लिए हमारे पास बहाने होते हैं। ऐसे बहाने नहीं होना चाहिए, ऐसे बहाने नहीं होना चाहिए, बल्कि मैदान में, खुले मैदान में पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के मौके पर यानी कुछ मीठी चीजें खाकर जाया करते थे, ताकत में खजूर खाया करते थे, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे ताकत में खजूर खा के जाना चाहिए। और जाते हुए अलग रास्ते से जाना चाहिए, आते हुए अलग रास्ते से आना चाहिए, तकबीरात कहते हुए जाना चाहिए, तकबीरात कहते हुए आना चाहिए। और ईद की नमाज के बाद वहां पर तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहते हुए मुबारकबाद देना चाहिए, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ऐसा नहीं है, बल्कि सुन्नत का तरीका तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये कहकर हमें जो है मुबारकबादी हमें देना चाहिए। और फिर ईद के ग्राउंड में पूरे गले मिल के इमाम साहब को परेशान करते सब मिलके, माशाअल्लाह। तो ये गले मिलना भी ईद के मौके पर सुन्नत से साबित नहीं है। आप मुसाफा कर रहे हैं, बस काफी है। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम कह रहे हैं, बस काफी है। सब गले मिलके ईद की मुबारकबाद देने का ये तरीका सुन्नत से साबित नहीं है। फिर गले मिलना कैसा है? गले मिलना कब मिलना चाहिए? अगर कोई सफर से आता है तो गले मिलने जो है यानी मुआनका करने की सुन्नत है। सफर से आता है, दूर से आता है, तो वहां पर गले मिलने की सुन्नत है। ईद के मौके पर ईदगाह के बाद जो है यानी गले मिलने की सुन्नत से साबित नहीं है। अब ईद की नमाज पढ़ते वापस आते हुए कब्रिस्तान चले आते हैं, तो ईद के मौके पर कब्रिस्तान जाकर जियारत करना वो भी सुन्नत से साबित नहीं है। ईद से वापस लौट कर आते आते कब्रिस्तान जा रहे हैं, शक्कर लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग मुरमुरे लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग खजूर लेकर जा रहे हैं, और फलां जो है कब्रिस्तान की पूरा घूम के कब्रिस्तान की ज़ियारत करके आ रहे हैं, वो भी सुन्नत से साबित नहीं है।
اب سیدھا عیدگاہ جائیں گے, وہاں پر پہلے جو ہے یعنی 2 رکعت نماز پڑھی جائیں گی, اور بغیر جو ہے اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھی جائیں گی, 12 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جائے گی. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے 7 تکبیریں, دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے 5 تکبیرات, کل 12 زائد تکبیروں کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا جائے گا, اور خطبے کے بعد دعا ہوگی. اس کے بعد مسلمان اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر آئیں گے. یہ سنت کا طریقہ ہے. جتنا جلد ہو سکے عید کی نماز پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے رسول جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو یعنی الگ الگ جیسے سہولت ہوتی ہے, کہیں لوگ بہت زیادہ جمع آنے والے ہیں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے, کہیں تھوڑے لوگ آنے والے ہیں جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو الگ الگ طریقے سے جو ہے ٹائمنگ لگائی گئی ہے. ماشاءاللہ حیدرآباد جماعت کی جانب سے لگ بھگ جو ہے یعنی 20-22 جو ہے یعنی عیدگاہوں میں نماز ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے اس خطبے کے اندر ہم نے یہ کہا کہ آخری دن ہے, اس میں استغفار ہمیں کرتے رہنا ہے. استغفار کرنے سے انشاءاللہ عذاب سے نجات ملے گی. استغفار کرنے سے اللہ کے رحمت کے مستحق بنیں گے. استغفار کرنے سے ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. استغفار کرنے سے اللہ روزی دے گا. استغفار کرنے سے غم کو دور کرے گا. استغفار کرنے سے جتنے مومن بندے ہیں سب کی جانب سے اللہ نیکیاں مجھے لکھے گا. تو یہ سارے فائدے ہیں, اور استغفار کرنے کی وجہ سے جو ہماری خواہش ادھوری رہ گئی ہے, جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے, اللہ اس خواہش کو پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. اور فطرے کے مسئلے آپ کو سمجھ میں آ گئے, عید کے مسئلے آپ کو سمجھ میں آ گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو جو ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ قبول فرمائے. اللہ ہماری باتوں قبول فرمائیں. اللہ ہماری تلاوت قبول فرمائیں. اللہ ہمارے صدقات قبول فرمائیں. باری تعالیٰ جن جن لوگوں نے صدقہ کیا ان کے صدقہ قبول فرما. باری تعالیٰ جن جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان تمام کے روزوں قبول فرما. باری تعالیٰ جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اللہ ان کو بھی اجر عطا فرما, ان کو ہمت عطا فرما, ان کو حوصلہ عطا فرما, ان کے اندر دوسری باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی تلاوتوں قبول فرما, ان کے راتوں قیام اللیل قبول فرما, ان کے صدقات قبول فرما, ان کے زکوٰۃ قبول فرما. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاء روزے رکھ رہے ہیں باری تعالیٰ اسی عمر میں اتنے روزے رکھ رہے ہیں, اللہ ان کو اور جو ہے ہمت عطا فرما. باری تعالیٰ فلسطین کے پیارے پیارے بچوں کی حفاظت فرما, فلسطین کی خواتین کی حفاظت فرما, فلسطین کے نوجوانوں کی حفاظت فرما, فلسطین کے ہر گھر کی حفاظت فرما, فلسطین کے مساجد کی حفاظت فرما, سرزمینی بیت المقدس کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, ان کو صبر عطا فرما, ان کو حوصلہ عطا فرما, ان کو ہمت عطا فرما, ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا فرما, انہیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچائے رکھنا, شیطان کے وسوسے سے بچائے رکھنا, شیطان کے بہکاوے سے بچائے رکھنا, شیطان کے ورغلانے سے بچائے رکھنا, ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھنا. باری تعالیٰ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اس کو قبول فرمانا, جو ہم نے محنت کی ہے قبول فرمانا, جو ہم نے خیر کام کیے ہیں قبول فرمانا. باری تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح خیر کے کاموں میں جاری و ساری رکھنا, تلاوت ہماری جاری رکھنا, اور پیر جمعرات کے روزوں کو جاری رکھنا, اور اسی طرح جو ہے قرآن کی تلاوت کو ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.